کہ ڈار صاحب خان صاحب خود اتر رہے ہیں سارے الیکشن سارے حلقوں میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ورنہ تو اس پہ ایک تجزیہ یہ بھی بن سکتا ہے کہ بھائی کیا یعنی آپ تو کہتے ہیں نا بھائی عمران خان کا تو کوئی ایک سپاہی ہی ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو خود اترنا پڑ گیا؟ وہ تو اپنے کسی سپاہی کو اتارتے اور وہ ہرا دیتا ان کو. دیکھیں سپاہی تو اتارے تھے 17 جولائی کو پنجاب کی جو 20 سیٹوں پہ بائی الیکشن ہوا اور آپ نے دیکھا 15 الحمدللہ جیتی, 2 آخر میں وہ جس طرح لے گئے نون لیگ والے, تو صفایا تو ان کا سپاہیوں نے کر ہی دیا ہے. تو پھر خود کیوں, تو پھر لیڈر خود کیوں اترے ہیں پھر؟ اس کے پیچھے کیا ہے اسٹریٹجی؟ ابھی دیکھیں ابھی یہ تو ہم بہت پہلے سے بھی کہتے رہے ہیں کہ ہمارا کپتان میرا لیڈر عمران خان اکیلا ہی کافی ہے اس امپورٹڈ گورنمنٹ کے لیے. تو یہ گھبرائے نہیں, انہوں نے استعفے جس طرح میں سمجھتا ہوں ایک میں نے کب کہا کہ گھبرا رہے ہیں, انہوں نے کب کہا گھبرا رہے ہیں؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. یعنی آپ کو رائٹ ہے ظاہر ہے, لیکن میں اس کے پیچھے منطق سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے وجہ. عمران خان صاحب کے خود الیکشن کھیلتے رہے, ہم تو گورنمنٹ بنانے نہیں جا رہے ہیں, لیکن کم از کم عمران خان کھڑے ہیں. اور جب بھی آپ نے ٹھیک درست فرمایا کہ 9 سیٹیں انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے, پھر وہ فیصلہ کریں گے کون سی سیٹوں نے رکھنی ہے. میں نے یہ نہیں کہا 9 جیتیں گے, میں نے کہا اگر جیت گئے تو باقی بھی الیکشن دوں گے. اگر کا لفظ کہا نہیں, انشاءاللہ جیتنے ہیں. اگر دیکھیں آپ خود بتائیں عمران خان کھڑا اور سامنے یہ سارے چوزے, تو کیا ہونا ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ انہیں بھی پتہ ہے کیا نتیجہ آئے گا 25 سپٹمبر کو, اسی لیے یہ آپ کے سامنے کبھی. تو آپ کہہ رہے ہیں 9 کی 9 سیٹوں میں خان صاحب الیکشن لڑیں گے, پھر سب پہ جیت جائیں گے, پھر ایک سیٹ رکھ لیں گے, 8 سے استعفیٰ دے دیں گے, پھر 8 پہ دوبارہ الیکشن ہوگا, ایسے ہی کھیلتے رہو, بس یہی چلے گا. یہ دیکھیں یہ الیکشن ہوتا رہے گا. دیکھیں ہم نے ان کو سنجیدگی کے ساتھ انہیں پیشکش کی, آئیں بیٹھتے ہیں, الیکشن کے فریم ورک پہ بات کرتے ہیں, نئے الیکشن کمشنر کی بات کرتے ہیں, پورے سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں اور نئے انتخابات کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں آپ جیسے ابھی آپ فرما بھی رہے تھے کہ ملک میں جس طرح معاشی استحکام نہیں ہے, تو یہ کیسے آ سکتا ہے جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا. نئے انتخابات ہی یہ عظیم پاکستانی فیصلہ کریں اگلے 5 سال کس نے حکومت کرنی ہے, کون وزیر اعظم ہوگا. تو وسیم یہ جب تک ہم فیصلہ نہیں کرتے, اور یہ الیکشن میں حصہ کیوں لے رہے ہیں عثمان ڈار صاحب؟ دیکھیں ہم ان کو تو روکیں گے بھی تو صحیح نا, ان کو ہم نے روکنا بھی ہے. یہ بھی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ اور جس کے جو 3 مین پلرز ہیں, جس میں JUI, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, یہ بنیادی طور پہ MQM اور باپ پارٹی کی بیساکھیوں کو بھی سے بھی ان کو نظر آ رہا ہے کسی وقت بھی یہ بیساکھیاں نکل جائیں گی. یہ بیساکھیاں ہمیں بھی دی گئی تھی 2018 کے انتخابات میں, پھر آپ نے دیکھا کس طرح راتوں رات یہ بیساکھیاں نکلتی ہیں. تو اس لیے یہ اچھا ہے کہ آپ مان لیتے ہیں. خان صاحب انٹرویوز میں مان رہے ہیں کہ ہم نیوٹرلز کو کہتے تھے کہ ان سے کہو کہ ووٹ دیں, پھر وہ دیتے تھے. آپ بھی مان رہے ہیں کہ ہمیں دی گئی تھی. یہ اچھی بات ہے, سچ بولنا چاہیے بندے کو, اس میں کیا ہے ایسی بات؟ دیکھیں سچ کیا بولنا ہے, یہ ایک اوپن سیکرٹ تھا. ہمارے پاس تو سادہ اکثریت بھی نہیں تھی. وسیم آج آپ کہہ رہے ہو اوپن سیکرٹ ہے, تب ہم کہتے تھے آپ کہتے تھے غلط بات ہے, یہ ہم خود کر رہے ہیں, آپ ناراض ہو جاتے تھے کل تک. خود کیا کریں, اتحادیوں کو منا لیتے تھے نا. آپ نہیں مناتے تھے, آپ کہتے تھے کہ مناؤ, پھر وہ منا کے دیتے تھے. آپ کہتے تھے ووٹ پڑھواؤ, وہ ووٹ پڑھوا کے دیتے تھے. آج ہم انہیں کو پڑھ گئے. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو پوائنٹ سمجھ, میں شیلا صاحب میری بات سن, میں ایک سادہ بات. پاکستان میں 100 سے زیادہ چینل ہیں, تو پاکستانیوں یہ امپورٹڈ حکومت ARY سے کیوں خوفزدہ ہے؟ ایک چینل ARY اس سے خوفزدہ ہے کیونکہ وہ چٹان کی طرح کھڑا ہے. ARY ان سب کے سامنے حق اور سچ کی آواز بنا ہوا ہے. یہی عمران خان اسی طرح چٹان بن کے ان چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, نالائکوں, نہلوں کے سامنے کھڑا ہے. یہ دیکھ لیں جو ان کے سامنے کھڑا ہے, الگ سیگمنٹ میں بات کرنی ہے اس کے بعد, اور ایئر کے لائر سے بات کرنی ہے کہ کیا بھی آئیں گے یہاں بریک کے بعد سے بات کرنی ہے. میں نے بالکل. شیلا رضا صاحبہ آپ اب یہ بتائیں, یہ ترک کا پتہ تو نہیں ہو گیا کہ جناب اب خود عمران خان صاحب ہی سامنے آ گئے ہیں؟ تو ایک تو تحریک انصاف کا اپنا جو ووٹ ہے, ظاہر ہے ان کا نیریٹو اس وقت پاپولر ہے, اور اس کے بعد خود عمران جب لیڈر آ جائے, تو کسی بھی جماعت کا لیڈر آ جائے تو اس کا اپنا ایک وزن تو بڑھ جاتا ہے اس حلقے میں. تو یہ انتخابی مارکیٹ میں مشکل ہو جائے گی. یہ دیکھیے نیریٹو تو یہ پاپولر ہے کہ بس جی اسٹیبلشمنٹ کا ہم پہ سے ہاتھ ہٹ گیا تھا اس لیے حکومت چلی گئی, کیونکہ وہ جو مداخلت اور سازش تھی وہ تو ٹھپ ہو گئی نا اسی وقت جب آپ نے یہ کہہ دیا. پھر آخری جو ہوتا ہے نا لاسٹ نیل ان دا کفن میں آخری کیل جو ہے وہ انہوں نے تو ٹھونک ہی دی تھی ظہیر الاسلام نے کہ 2 کے بعد ہمارے پاس یہ آپشن تھا, ہمیں نیا آپشن ایک لانا تھا. پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی کیلیں ہیں نا, وہ یہ اس طرح کے بیان ٹھوکتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں سیٹ کر کے دیا تھا, وہ یہ کرتے تھے. تو جیتے ویتے نہیں تھے,
عبدالحکیم بلوچ کی ریکاؤنٹنگ کو جس جگہ پہ لا کے روکا گیا تھا، فہمیدہ مرزا کی ریکاؤنٹنگ کو جہاں پہ روکا گیا ہے، اور فیصل جو ہیں ہمارے لیاری سے تو بلاول صاحب تیسرے نمبر پہ ہے، دوسرے پہ بھی نہیں ہے. میں اس پہ بھی آ جاتی ہوں. اور جھنگ سے جو ہے فیصل صالح حیات کی ریکاؤنٹنگ کو جس جگہ پہ روکا گیا، تو ظہیر الاسلام کی نے جو بات کہی کہ ہم نے اس کو پارٹی کو بنایا، پھر جتایا، پھر ان کے ایک ایک فیصلے کرائے، پھر ان کے ایک ایک بل پاس کرائے، پھر ان کے ایک ایک بجٹ پاس کرائے، تو یہ تھا. اور اب کراچی والے خاص طور پر کراچی کے 243 میں کبھی عمران صاحب نہیں آئے، کراچی کے کسی حلقے میں نہیں آئے، کراچی کو ایک پائی نہیں دی انہوں نے. اور جو کراچی کے حالات ہیں KESC کے الیکٹرک کے حساب سے، تو کراچی والے ان کو بتا چکے ہیں مندو خیل کی سیٹ پر. اور کرنگی میں جو ابھی الیکشن ہوا تھا جس میں MQM جیتی ڈپٹی اقبال کی سیٹ پر، وہاں ان کے 4 آزاد کھڑے ہوئے تھے، آپس میں اتنے مسائل ہیں. تو میاں والی کی بھی سیٹ چھوڑنی پڑے گی جب آپ الیکشن میں آ رہے ہیں، کیونکہ میاں والی کی سیٹ سے آپ استعفیٰ دیں گے تو ہوگا. تو نہیں تو آپ کانفیڈنٹ ہیں یہ کراچی کی ہے، اور نیریٹو جو ہے نیریٹو بن نہیں پا رہا. مجھے ذرا تھوڑی سی بات کرنی. ہاں آپ ہی سوال پوچھ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم، پچھلی دفعہ تو آپ نے 4 بلا لیے تھے، آج اور کتنے ابھی PTI کے آئیں گے. تو ابھی نیریٹو یہ نہیں بن پا رہا کہ جس نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے ہیں اس کے لیے کیوں لڑ رہے ہیں. اس نیریٹو کو ایکسپلین کر دیں گے بہت اچھا ہوگا. اور میں ایک درخواست کروں گی، جو ان کو اسپیچ لکھ کے دیتا ہے عمران صاحب کو، جو ان کے کلپ سیٹ کرتا ہے کہ مریم والا لگاؤ اور یہ والا لگاؤ، تو اس کی اب کی دفعہ جب آ رہے ہیں تو کچھ اگر کراچی کے لیے کیا ہے وہ، اور کچھ اگر ملک کے لیے کیا ہے چور ڈاکو کہنے کے علاوہ، تو وہ بتا دیں. اب امپورٹڈ آپ پہ سچتا نہیں ہے ممنوعہ فنڈنگ کے بعد. الیکشن دوسروں کو کہنا الیکشن جیت جائیں گے عمران خان صاحب کے خلاف. ابھی میں کراچی کے حلقوں کی بات کر رہا ہوں. یہ انہیں وقت پتہ چلے گا، انہیں وقت پہ پتہ چلے گا، جیسے انہیں فیصل واڈا کی سیٹ پہ وقت پہ پتہ چلا تھا. اچھا، اور ڈار صاحب، باقی میں کراچی کی اس پہ بات کرتا ہوں میں بھی، لیکن یہ ڈار صاحب یہ ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ دیکھیں نا، اس میں جن حلقوں پر آپ جیت گئے خان صاحب، تو اس پہ تو یہ کہیں گے کہ بھائی لیڈر خود آ گیا تھا، ظاہر ہے لیڈر تو کوئی بھی آج جیت ہی جانا ہے، لیکن آپ کچھ پہ بھی ہار گئے تو کہیں گے لو ہمارے ایک عام کارکن نے عمران خان کو شکست دے دی. دیکھیں ہار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے کیا کیا تھا وسیم، انہوں نے ہمارے 131 استعفے، ان میں سے صرف پاکستانی 9 ایکسیپٹ کیے. انہوں نے اپنی طرف سے نیلا مارا تھا ہمیں. ہم نے عمران خان کو 9 حلقوں میں کھڑا کر کے دیلا مارا ان کو نا، نیلے پہ دیلا. وہ بتا رہی ہے ویسے کیا ہے اس کی کیا منطق ہے؟ میں بتاتی ہوں. دیکھیے یہ وہ 131 کہہ رہے ہیں، 11 مان رہے ہیں. رائٹ ہے. میں ان کو تھوڑا سا سمجھا دوں کہ اسپیکر جو ہے وہ خود نہیں ایکسیپٹ کرتا، وہ استعفے جو ہیں وہ اسمبلی میں بھیجتا ہے. اسمبلی کے مختلف ڈپارٹمنٹ سے ویریفائی ہوتے ہیں، رائٹنگز میچ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ ہوتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی شیلا صاحب 11 میں ایسا کیا ہوا جو باقی 120 میں نہیں تھا، جو یہ منظور ہو گئے وہ نہیں ڈر ہے. دیکھیے کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہے، کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ اگلے دن استعفیٰ دے دے اپنی سیٹ سے جیت کے. تو عمران صاحب کو یقین نہیں ہے کہ کوئی دے گا، اس لیے وہ خود کھڑے ہوئے ہیں. ورنہ جن باتوں کو وہ برا سمجھتے تھے کہ ہوٹل میں رکھ رہے ہیں، بسوں میں ہکا رہے ہیں، وہ انہیں کرنا پڑا. اور محمد میاں سمرو نے کہا میں نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں تھا، وہ تو ان کی ایک لمبی غیر حاضری تھی اس کی وجہ سے. تو اس وقت بھی لیکن شیلا صاحبہ جو آپ ان سے کہہ رہی ہے نا کہ بھائی یہ بتائیں کہ منطق کیا ہے کہ جس اسمبلی کو چھوڑا ہے اس میں دوبارہ الیکشن لڑ کے جا رہے ہیں. آپ بھی مجھے ذرا سمجھائیے نا، آپ تو خود ڈپٹی اسپیکر جیسے اہم منصب پہ رہی ہیں، کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک پارٹی 131 کے استعفے دے رہی ہے، آپ کہتے ہیں 11 منظور ہے 120 منظور نہیں ہے. یہ کیا بنیاد؟ آپ کہہ رہی ہیں قومی اسمبلی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ سے کہا، اس کو فردر ایکسپلین میں نے آپ سے کہا کہ میں نے یہی آپ کو بتایا تھا کہ اسپیکر جو ہیں وہ مختلف سارے استعفوں کو جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح طریقے سے دیا گیا ہے، وہ اسمبلی کے مختلف دفاتر میں بھیجتے ہیں. وہاں سے جو ویریفائی ہو کے آتا رہتا ہے وہ اناؤنس ہو جاتا ہے. تو سب نے ایک ہی طریقے سے استعفیٰ دیا ہے. صحیح اور غلط طریقہ کیا؟ عثمان ڈار نے ویسے استعفیٰ دیا ہوگا جیسے فاروق حبیب نے استعفیٰ دیا ہوگا. دوبارہ یہ کہہ رہی ہوں کہ اسپیکر نہیں کہتا کہ میں نے سب ایکسیپٹ کر لیے. وہ نیچے مختلف آفیسز میں جاتے ہیں
ان کے لوگ دیر لگائیں سویر لگائیں کتنے بھیجیں گے وہاں سے ہوتا ہے. اچھا بھائی دیکھیں وسیم 131 استعفے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری منظور کر کے باقاعدہ اسے ڈی نوٹیفائی کر کے دے چکا ہے ان سب کو. وہ الگ بات ہے یہ آکے بیٹھ گئے ہیں عمران خان کی مقبولیت سے خوفزد ہیں. ہاں لیکن یہ اس طرح نہیں دیکھیں ان کی کوئی مقبولیت نہیں ہے صرف وہ کانسرٹ ڈیزائنر ہیں حلقوں میں کراؤ نا ان کے وہ جہاں تقریر کرتے ہیں اس سے پہلے کانسرٹ ہوتا ہے فیملی فیسٹیول ہوتا ہے کیا مقبولیت پنجاب میں کانسرٹ تھوڑی ہوا ضمنی الیکشن ہوا نا دیکھیے ضمنی الیکشن ہوا ہے تو وہاں عمران کا نیریٹو پٹ گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت بدماشی کرے گی الیکشن کمیشن غلط ہے الیکشن کمیشن غلط ہے. آپ سے پنجاب حکومت واپس ہی نہیں ہے ہم نے وزیر اعلیٰ کا نام پنجاب حکومت واپس تو آپ کے ہاتھ نہیں نا 10 پارٹی 10 ممبر والے بندے کے پاس حکومت چلی گئی جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا ہم سے لے کے آپ نے سب سے بڑے پنجاب کے ڈاکو کے حوالے کر دی. اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھے پرویز بھائی نیریٹو کیسے پٹ گیا وہ تو الیکشن جیت گیا نا انہیں سب سے بڑا ڈاکو نہیں تھا آپ کے ہاتھ کیا آیا آپ کے ہاتھ کیا آیا الیکشن کمیشن کو آپ برا نہیں کہہ سکتے بے ایمانی نہیں ہوئی حکومت کو آپ برا نہیں کہہ سکتے کوئی قتل نہیں ہوا کو یاد ہے پچھلے دیہاتی الیکشن ہوئے تھے آج سے پہلے اس دفعہ سے پہلے کے پی میں 27 لوگ کا مرڈر ہو گیا تھا جو پہلا مرحلہ. جی عثمان ڈار صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں پھر میرا مظہر عباس صاحب بھی ہیں ان سے پھر بات. ان سے معصومانہ سوال یہ کرنے والی بات ہے کہ نئے انتخابات سے بھاگتے کیوں نئے انتخابات سے گھبراتے کیوں نئے انتخابات کے نام پہ آپ کی کام پہ ٹانگ کیوں جاتی ہے اگر عمران خان مقبول نہیں ہے اگر عمران خان پاکستان کا مقبول ترین لیڈر نہیں ہے تو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں. وسیم جب بھی الیکشن ہوگا نا اگلا سندھ بھی ان کے پاس نہیں رہے گا سندھ بھی ان کے پاس نہیں رہے گا میرا کلپ ریکارڈ پہ رکھے جب بھی اب الیکشن آئے گا سیٹ تو بچا نہیں سکے واؤڈا کی ایک سیٹ واؤڈا کی تو میں بچا نے نہیں کہا ہے سکے نا آپ الیکشن کرواؤ نا چلو میں ذرا الیکشن کرواؤ شہری سندھ یعنی کراچی کے بارے میں مظہر صاحب بہت اچھا تجزیہ دے سکتے ہیں اینڈ آئی ہیو ٹو سے دس کہ جب کوئی بھی اچھا تجزیہ دے سکتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ووٹ عوام نے دینے ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی کیا دو رہا ہے ووٹ عوام نے دینے تجزیہ کوئی بھی دے دے ظاہر سی بات ہے